یہ تحفے جو ہمیں باہر سے آتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ تحفے بھی ملتے ہیں جو ہم آج 5 سالوں میں عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. جس نے بھی میرے خلاف مقدمہ بنانا ہے ان عدالتوں میں درج کر دیں. میں پہلے بھی کئی کیسوں میں ہوں. توشہ خانہ کسی کو تحفہ نہیں دیتا. وہ ایک آپ کو خط بھیجتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو تحفہ آیا ہے, یہ آپ نے رقم اگر ادا کر دیں تو یہ تحفہ آپ کا ہو جائے گا. ہماری کوئی کوشش نئی پارٹی بنانے کی نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان پارٹیوں میں خود کفیل ہے, 140 پارٹیاں موجود ہیں. اب اس میں کیا جرم ہے, اس میں کیا خرابی ہے, یہ ذرا مجھے کو بتا دیں, کیونکہ یہاں پر ہر روز الزامات لگائے جاتے ہیں. غریب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کسب پرسی کی حالت میں سال ان عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. احتساب کی عدالتوں کا نظام تو چل رہا ہے. اب نئے چیئرمین آئے ہیں, ان سے ہم امید رکھتے ہیں کہ کم از کم ان عدالتوں میں جو کیس ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے, ان کو ختم کرنے میں جو اپنا کردار ادا کریں گے وہ ضرور اس کو کریں. لیکن ہمیں چھوڑ دیں. جو یہ ہزاروں لوگ سالوں سے نیب عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں, جن کو کوئی انصاف نہیں ملتا, کیس نہیں چلتا, سال وہ جیلوں میں پڑے رہے ہیں, ان کو تو ریلیف دیں. جس شخص پر آپ کیس نہیں چلا سکے اور 5 10 15 سال گزر گئے ہیں, ان کو تو بری کریں تاکہ وہ تو گھر جائیں. آپ عدالتوں میں جائیں, کراچی میں جائیں, اسلام آباد میں جائیں, لاہور میں جائیں, جہاں جائیں. غریب لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کسب پرسی کی حالت میں سال ان عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کئی نے جس جرم ان کو بلایا گیا ہے اس سے بھی زیادہ انہوں نے وقت جیلوں میں گزارا ہے. تو آج انصاف کا تقاضا یہ ہے, نئے چیئرمین صاحب جو ہیں, کہ ان غریب لوگوں کو معاف کرنا. جو سیاستدان ہیں ان کو ہمیشہ کیس چلاتے رہیں, لیکن عدالتوں میں فیصلے تو کریں, کیس تو چلائیں. اگر کیس اب ان عدالتوں میں نہیں چل سکتا کسی اور عدالت میں بھیج دیں. یہ اختیار اب آپ کے پاس آ رہا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ان عدالتوں میں انصاف ہو. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ ہر معاملے کی از خود نوٹس بھی لیتا ہے, سو موٹو بھی لیتا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کیا ان کی ماتحت عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. یہ تو نیب کا معاملہ ہے, یہ چلتا رہے گا. یہ 5واں سال ہے, اس کے بعد بھی شاید چلتا رہے. دوسری گزارش, آج کل جو بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے 3-4 دن سے توشہ خانے کا, میرا نام بھی اس کے اندر آیا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ توشہ خانہ کسی کو تحفہ نہیں دیتا. یہ تحائف ہیں جو ملک کے جو عہدیدار ہیں, جو عہدہ رکھتے ہیں, صدر کا ہو, وزیر اعظم کا ہو, وزیر ہو, جو بھی ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, جو عسکری لوگ ہیں, جو جج ہیں, ان کو جب بھی کوئی تحفہ بیرون ملک سے آتا ہے, یہ پاکستانی شہری کا تحفہ نہیں ہوتا. اگر بیرون ملک سے کوئی تحفہ ملتا ہے جو بھی اس کی مالیت ہو, اس کو آپ ایک ادارہ ہے جسے توشہ خانہ کہتے ہیں, اس میں جمع کرا دیتے ہیں. توشہ خانہ اس تحفے کی مالیت کا اندازہ لگواتا ہے از خود, اور پھر وہ ایک آپ کو خط بھیجتے ہیں کہ جناب یہ آپ کو تحفہ آیا ہے, یہ آپ نے رقم اگر ادا کر دیں تو یہ تحفہ آپ کا ہو جائے گا. تحفہ اس کی ملکیت حکومت پاکستان کی نہیں ہوتی. تحفے کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ اس شخص کی ہوتی ہے جس کو وہ تحفہ دیا جاتا ہے. لیکن اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے قانون کے مطابق, جو قانون پچھلے 50 سال سے کم از کم چل رہا ہے, اس کو ایک رقم ادا کرنی پڑتی ہے جس کا تعین بھی حکومت پاکستان ہی کرتی ہے. اب اس میں کیا جرم ہے, اس میں کیا خرابی ہے, یہ ذرا مجھے کو بتا دیں, کیونکہ یہاں پر ہر روز الزامات لگائے جاتے ہیں. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں, جس نے بھی میرے خلاف مقدمہ بنانا ہے ان عدالتوں میں درج کر دیں. میں پہلے بھی کئی کیسوں میں ہوں. حکومت پاکستان اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں نے جو تحائف آئے ہیں ان کو غلط حاصل کیا ہے, یا رقم ادا نہیں کی, یا کوئی اور قانون توڑا ہے,
تو ضرور کارروائی کریں۔ اخلاقی طور پر تحفہ اسی شخص کی ملکیت ہوتا ہے جس کو دیا جاتا ہے۔ یہ تحفے حکومت پاکستان کو نہیں دیے جاتے، اس شخص کو دیے جاتے ہیں جو اس عہدے پر ہو، یہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ یہی قانون ہے اور یہی اس تحفے کا مقصد ہوتا ہے۔ تو آج اگر یہ تحفے جو ہمیں باہر سے آتے ہیں تو اس کے علاوہ یہ تحفے بھی ملتے ہیں جو ہم آج 5 سالوں میں عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ اس لیے ذرا احتیاط کے ساتھ کسی کی حد تک کرنے سے پہلے یہ باتیں سوچ لیا کریں۔ شکریہ۔ آج کل گردش کر رہی ہے کوئی نئی پارٹی بنانے کی، اور آپ لوگ مفتہ اسماعیل، ہماری کوئی کوشش نئی پارٹی بنانے کی نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان پارٹیوں میں خود کفیل ہے، 140 پارٹیاں موجود ہیں۔ تھینک یو جناب۔